طیبہ صفی کا آداب. آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال اشرف شاد کے ساتھ. شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شاد صاحب صورتحال پر تبصرہ کریں گے. شاد صاحب خوش آمدید. آپ پلیز بتائیے آپ پاکستان کا سیاسی صورتحال سیاسی موسم کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں شکریہ طیبہ، اور سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہ صورتحال کے اس پروگرام میں آپ پہلی بار تشریف لائی ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھی. میں اپنے سننے والوں کو بتا بھی دوں کہ طیبہ صفی جو ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور کمیونٹی کے بہت سے یہاں پر سڈنی میں جو معاملات ہیں اس کے اندر بہت سرگرم اور ایکٹیو رہتی ہیں. طیبہ آپ نے سیاسی موسم کا پوچھا ہے، تو پاکستان کا سیاسی موسم تو ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے، بلکہ اتار چڑھاؤ نہیں کہہ لیجیے، صرف چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے. اور تو وہی صورتحال اب بھی ہے. بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں سال میں کم از کم ایک بار میں ضرور، کوئی 30-40 سال ہو گئے، پاکستان جاتا تھا. جب واپس آتا تھا میں تو لوگ پوچھتے تھے بھئی شاد صاحب پاکستان کا آج کل کیا حال ہے؟ اور میں ان سے کہتا تھا پاکستان کا آج کل وہی حال ہے جو کہ کل تھا، 1 سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، یا 50. کیونکہ پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلیاں، آپ اگر پوری تاریخ دیکھیں شروع سے تو آپ کو بڑی مماثلتیں نظر آئیں گی ہر دور میں، کسی کا بھی دور ہو. بہت سے کتنے دور ہم نے دیکھے، تو وہ اس میں بس لیکن کوئی نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور افسوس کی صرف بات یہ کہ اچھی چیزیں ذرا کم ہوتی ہیں اور خراب معاملات جو ہیں. اور پھر میڈیا کا بھی رویہ یہی ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ خبر وہی ہے جو نگیٹو ہو. تو وہ اس پر بہت لکھا بھی گیا ہے، اسکالرس کی بھی بہت ہی تحقیق ہے کہ اچھی خبر جو ہے، کوئی اچھی بات خبر نہیں ہوتی. خبر عموماً جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے ہی نکلتی ہے بنیادی طور پر. تو اس لیے بھی ہم کو یہی لگتا ہے کہ بھی سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا. تو پاکستان میں بھی یہی کئی معاملات سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور معاشی طور پر بھی، یعنی تینوں جو سیکٹرز ہیں، پولیٹیکلی، سوشلی اینڈ اکنامکلی، معاملات جو ہیں ابھی تک کہنا چاہیے کہ قابو میں نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے. جی شاہ صاحب، موٹر وے پر ایک بہت ہی شرمناک حادثہ ہوا جس سے نہ صرف پاکستانی خواتین کا بلکہ جو باہر پاکستانی خواتین ہیں ان کا بھی دل دہلا دیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ، اور اس میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ جس ملک سے بھی، جس جگہ، جیسے آپ نے بھی کہا کہ باہر رہنے والے بھی، تو وہ ایک پورا آپ کا ضمیر پر آپ کے ایک طرح کا ایک اٹیک ہوتا ہے کہ یہ کیا، ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا تعلق پاکستان سے، اور پاکستان میں کوئی ایسی اندوہناک، جسے کہنا چاہیے شرمناک، بلکہ میں ایسے کہوں گا جو صورت ہے. تو اس میں جو دن بدن اب تو تبدیلی آ رہی ہے. اب کیونکہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز میڈیا پر، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر جب ہائپ ہو جائے، اب تو مین اسٹریم میڈیا نے اس کو جو ہے وہ پک کیا ہے، تو بس لمحہ بلمحہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہر میڈیا کے ہر چینل پر اور ہر جگہ. اور ظاہر ہے کہ سب نے اس کا نوٹس لیا ہے، پاکستان کے حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کر اور تمام لوگوں تک. تو وہ اس پر اب خبریں تو میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں نے ہمارے پڑھی ہی ہوں گی، اور یہ بھی واقعہ کس طرح پیش آیا یہ بھی سب نے جی ہاں دیکھا ہے. تو اس میں اب یہ ہے اصل میں صرف اس ایک واقعے کے حوالے سے نہیں، میں ایک پورا جو ایک ہمارا سماجی ایک رویہ سا بن گیا نا، ایک وہ بڑا ایک کہہ لیجئے کہ ایک ڈکے ایک سوسائٹی میں اوور آل ایک آ گیا. اچھا یہ ایک واقعہ تو بڑا واقعہ بن گیا، لیکن ایسے بے شمار واقعات اور روزمرہ جی آپ دیکھتی ہوں گی مختلف اس میں. میرے پاس میں نے ابھی کسی ایک دوست نے مجھے کچھ فگرز بھیجی، ٹویٹ کی. تو یعنی پاکستان میں صرف ایک سال کے دوران 3881 ریپس کے کیسز ہوئے ہیں. 3881 جو کہ رجسٹرڈ ہے، ریکارڈ پر ہے. اچھا ظاہر ہے کہ بہت سے کیسز ہیں، خاص طور پر ریپ ایک ایسا معاملہ ہے عموماً رپورٹ نہیں بھی ہوتے، خبر نہیں سامنے آتی.
میرا خیال ہے وہ بھی جو اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں تو اتنے ہی لوگ لگا لیجئے. اچھا اسی کے ساتھ 1359 کیسز جو ہیں وہ چلڈرنس کے خلاف سیکشول ابیوز کے ہیں. چائلڈ ابیوز کے تو سیکشولی چائلڈ ابیوز جی سیکشول چائلڈ ابیوز کے کوئی سمجھیے کہ 1350 کیسز ہیں. اچھا اس کے بعد عورتوں کے خلاف جو وائلنس کے کیسز ہیں وہ بھی کوئی 1758 ٹو بی ایگزیکٹ کیسز ہیں, اور 12,600 عورتوں کے اغوا کے کیسز ہیں. 12,600 جی بات. تو اب آپ یہ لگائیے کہ جی یہ تقریباً 20,000 کیسز ہیں جو کہ عورتوں کے خلاف ریپس کے, اس کے علاوہ چائلڈ سیکشول ابیوز کے, عورتوں کے خلاف وائلنس کے, اور اس کے بعد اغوا کے کیسز جو ہیں. تو یہ ایک ایسا یہ لگتا ہے کہ ایک عجیب و غریب سا ایک ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. اور یہ جب ایک ایسا ایک ٹرینڈ جب یعنی یہ تواتر سے ہو رہے ہیں نا یہ واقعات, تو آپ سوال یہ ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے یا ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے مختلف جو ہم جیسے آسٹریلیا میں رہتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں, یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ایک بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں پر. ریپ کا جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. اچھا وہ سوسائٹیز کا فرق ہوتا ہے. دیکھیے ریپ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا پراپرلی, کہ جو ایک ریپ جو ہے خاص طور ہماری سوسائٹی میں ایک یعنی یہاں پر ریپ اسے کہتے ہیں جو کہ ایک کنسنشول سیکس اگر نہ ہو, ایون حتیٰ کہ اگر جو ہسبینڈ وائف ہیں اس میں ہسبینڈ کے خلاف بھی یعنی ریپ کا کیس ہو سکتا ہے اگر وہ کنسنشول نہ ہو تو. لیکن ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ جو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے خواتین کو, ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہی, جسے کہتے ہیں ہم اردو میں زنا بالجبر کے جو واقعات یہ ہیں, تو وہ ایک جب اس اتنی بڑی, اچھا اب اس کی کیا وجہ ہے, یعنی اس کی وجہ محض جہالت ہے, اس کی وجہ محض ایک, تو یہ ایک جو بھی ہو, لیکن یہ کہ اسے ایک میرا بہت ہی الارمنگ ہے بہت زیادہ. اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یعنی اس پر سوشل سائنٹسٹ جتنے ہیں, اس پر جتنے بھی اور یعنی کئی ہر حوالے سے اس کو اٹیک کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں نا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کتنی بڑی فنڈنگ یہاں پر آسٹریلیا میں جو ہے وہ انہوں نے دی ہے, اور آپ اس کا جو کیس ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, اس کے اندر اس کو بہت ہی سیریسلی لیا جاتا ہے یعنی ہر حوالے سے. پاکستان میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے پولیسنگ کا مسئلہ خراب ہے. پولیس جو ہے اب نہیں سب سے پہلا یعنی اس کیس میں بھی موٹر وے کیس میں پہلا شبہ پولیس پہ گیا دیکھیے. اچھا اب وہ پھر رویہ بھی کسی نے کہا کہ بھئی یہ ایک جو یعنی ذمہ دار ہیں تمام اس میں امن و امان رکھنے کے ہمارے جو CCPO کہلاتے ہیں پاکستان میں, وہ انہوں نے کہا بھی کہ بھائی رات کو ایک عورت 3 بجے کیا کرنے جا رہی تھی گاڑی میں لے کے وغیرہ وغیرہ. اچھا ایک تو یہ بات اس اعتبار سے تو غلط ہے کہ بھئی ایک آزاد ملک ہے نا, ایک انفرادی آزادی ہے آپ کی, آپ کو انسانی ایک حقوق کا معاملہ ہے کہ آپ جب کسی وقت بھی جا کر کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی آپ کو صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ آپ آدھی رات کو نکل جائیں بچوں کے ساتھ. جی تو وہ ایک اچھا ایک انہوں نے ایسی اپنے معصومیت میں کہا تھا جس پر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے پاکستان میں, اور وہ سارا معاملہ ان کی طرف چلا گیا کہ ان کو, اچھا وہ ایک پولیٹیکل معاملہ بھی ہے. دیکھیے نا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک پولیس کے اندر جو ہے نا وہ بہت معاملات ایک دوسرے سے یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہم ایک کام ہے کہ ون پیج پہ رہنا, تو جو ایک ادارے کے جن میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں رہتے. ابھی جھگڑا ہوا ہے صاحب IG میں, کتنے IG تبدیل ہوئے, پنجاب میں میرے خیال سے 4 IG بدل چکے ہیں اب تک 2 سال میں, سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی سب. تو وہ پولیس کا ایک معاملہ جو ہے نا اس کے اندر ڈسپلن کا معاملہ ہے, ٹریننگ کا معاملہ ہے. کیا وجہ ہے پولیس کے اندر جو ہے وہ ایک, تو جب تک جو پولیس جو ہے وہ پوری طرح ڈسپلن نہیں ہوگی اور ٹرینڈ نہیں ہوگی پوری طرح, تو وہ ان معاملات کو ظاہر ہے کس طرح ٹیکل کرے گی, نہیں کر سکتی. اسی طرح ہمارے یہاں جو NGOز بہت سی ہیں عورتوں کی, ان کی وہ مختلف کام کرتے رہتی ہیں, مظاہرے کرنے لگتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف مظاہرے کرنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ایک کیس آپ کا ہوا, آپ نے پکڑا, اس کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ سزا دلوانے کے لیے آپ نے باہر جلوس نکال دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس پر کیا کام ہو رہا ہے کہ ایسے کیسز نہ ہوں,
اس پر کتنے کام ہو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، یقیناً میں سمجھتا ہوں ہو رہے ہوں گے، اور نہیں ہو رہے تو ہونے چاہیے، اور بہت ہی شدت سے ہونے چاہیے. جو میں نے آپ کو یہ اعداد و شمار بتائے ہیں آپ کو، وہ ایک بہت الارمنگ ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اچھا یہ ایک کسی بھی معاشرے کی ایک زوال پذیری کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں اس کے. تو اس لیے اور بھی ہمارے جو بھی اس سماجی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں ذرا خاصا دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے ہم سب کے خاص طور پر پاکستان میں ضمیروں کو جوڑا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ کوشش ہوگی کہ اب آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. جی اچھا شاد صاحب، پچھلے دنوں پوری سیاست کراچی پر مرکوز رہی. آرمی چیف صاحب، وزیر اعظم صاحب سبھی کراچی میں تھے، اور تقریباً 1100 ارب روپے کا پیکج جو کراچی کو دیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کراچی کے جتنے بھی معاملات ہیں پولیٹیکلی بھی اور سماجی بھی سوشلی بھی وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، ایک بہت مشکل، واقعی بہت مشکل سوال ہے. یعنی وہ اتنا آسان نہیں جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے جو پاکستانی فوج کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے، یا اور دوسرے سیاستدانوں نے، یا جو منتظمین ہیں انہوں نے کہ جی بس اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا. 1100 بہت شورا 1100 بلین، 1100 بہت ہوتے ہیں، 1100 ارب روپے سب سے بڑا پیکج دیا گیا اس وقت جی. کراچی کو. اچھا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے پیکیجز آج سے نہیں کب سے اناؤنس ہو رہا ہے. جی پیکیجز کراچی کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے، میرا بھی تعلق کراچی سے ہے، گو میں 40 سال سے باہر ہوں کراچی سے، لیکن بہرحال کراچی سے ایک قربت رہتی ہے. آپ کا بھی تعلق کراچی، آپ بھی سمجھتی ہیں کراچی کو، ان کے مسائل کو. دیکھیے عجیب معاملہ یہ ہے، یہ اس 1100 ارب کے پیکج کو چھوڑ دیجئے آپ. یہ دیکھیے کہ پاکستان یہ اتنا بڑا شہر جو کہ 2 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے، یعنی جو 1 کروڑ سے زیادہ ملکوں کے شہر ہوتے ہیں نا وہ میٹروپولس کہلاتے ہیں دنیا بھر میں، اور کسی پوری دنیا میں شہر کی ایسی مثال نہیں ملتی جیسی کراچی کی ہے. کراچی واحد شہر ہے جہاں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے 2 کروڑ کا ایک شہر، کنجسٹڈ ایک شہر، اور ایسا شہر بھی نہیں جس میں کہ ہر آدمی کے پاس گاڑی رکھنے والے لوگ ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ، ایک ایسی پرسنٹیج ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں، باقی تو جی بغیر گاڑیوں یقیناً. تو اب اس پہ کوئی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ سے کہتے ہیں، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ کے 3-4 قسمیں ہوتی ہیں نا، کہ آپ کی بسیں چلتی ہیں، یا تو ٹرین چلتی ہیں. چلیے ٹرین نہیں ہے آپ کا، کوئی سب وے سسٹم نہیں ہے آپ کا، تو ان کے یہاں بسیں چلتی ہیں آپ کے یہاں، اور دوسرا کچھ نہیں. پاکستان میں ایک ویگنیں چلتی تھیں، پرائیویٹ لوگ چلاتے تھے، بہت برا حال تھا جن کا. بہت ہی منی بسز جو ہوتی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، بہت ہی چند جگہ رہ گئی ہیں، بالکل نہیں رہ گئی ہیں. لوگ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر، اتنی دور دور آباد شہر، اس سے بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں. اچھا میں ایک ایسے، میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں غریب ملکوں میں گیا ہوں. میں اب بات نہیں کر رہا میں آسٹریلیا کی یا امریکہ کی یا یورپ کی. میں ایتھوپیا میں گیا، ادیس ابابا ان کا کیپٹل ہے، اور ایتھوپیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے غریب ملک ہے، بہت ہی غربت کا. لیکن جناب بسوں کا نظام بہترین چل رہی ہے، سستی بسیں، بالکل نیلے رنگ کے ڈبے چل رہے ہیں جناب پورے شہر میں. کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی بہت مسئلہ ہو، بہت ہی فریکوینٹلی. تو بات یہ ہے کہ اچھا اب قصہ کیا ہے کہ آپ ہر دور میں ایم کیو ایم بھی حکومت میں رہی، پیپلز پارٹی کی تو حکومت 20-22 سال سے رہی ہے، اور ایم کیو ایم کی نہ صرف حکومت رہی کراچی میں، بلکہ ایم کیو ایم ایک انتہائی طاقتور ایک کراچی کی جن کے پاس، لیکن کچھ نہیں ہوا نہ. تو بس اچھا سب نے، وہ مصطفیٰ کمال صاحب میں رائے صاحب، اتنی بسیں چل رہی ہیں، اتنی 100 بسیں آ رہی ہیں، اور اتنی جناب جو ہیں گرین بسز آ رہی ہیں، ریڈ آ رہی ہیں، کیا کیا آ رہی ہیں، کس رنگوں کی آ رہی ہیں، کوئی نہیں چلی. میں ابھی کسی پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا، تو وہ مستقل وہ سنا رہے تھے، پرانے کلپس دکھا رہے تھے جو سندھ کے وزیر بلدیات تھے ان کے. تو انہوں نے پچھلے 5 سال سے بتانے شروع کیے. انہوں نے کہا کہ بس یہ اگلے
چند مہینوں میں پاکستان یہ کراچی میں اتنی 100 بسیں چلنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اس کے بعد نہیں چلی. اس کے بعد تو وہ مستقل ان کے 6-7 اس میں وقت دے رہے تھے کہ اگلے بس چند ہفتوں میں, اگلے چند مہینوں میں, اگلے چند. آج تک کوئی بس نہیں چلی. بلکہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو نظام تھا اس کو بھی تہس نہس. دیکھیے ایک سرکولر ریل چلتی تھی, سرکولر ریلوے چلتی تھی وہاں پر ملی جی, پورا ایک سرکل یعنی بناتی تھی وہ. ملی, سعودآباد, ڈگ روڈ, وہ ساری نواحی بستیاں جو ہیں وہاں سے پورا راؤنڈ کرتی ہوئی شہر تک آتی تھی. کافی مشہور تھی, بہت سے لوگ ٹریول میں نے کرتے سفر تھے کیا, اس زمانے میں نے سفر کیا اس میں کہیں ہمارے جو کہیں دور جانا ہوتا تھا تو میں نے اس سے کیا. اچھا وہ ختم, بجائے اس کے کہ اس کو بہتر کرتے اور اس پہ ٹریکس لگاتے, اس کی بڑھاتے, ختم ہو گئی. جو اس کی پٹریاں تھیں اس کے اوپر تجاوزات بن گئے, کئی منزلیں عمارتیں بن گئی. اب وہ جب بھی آپ بات کریں بس سرکولر ریلوے بن رہی ہے, اس کی تجاوزات, کبھی کورٹ بھی کہہ رہی ہے, یہ بھی کچھ نہیں ہوا. یہی صورتحال پانی کی ہے, یہی صورتحال نکاسی ہے. آپ یعنی اس کی پانی کو وہاں سے خارج کرنے کی جو اس برسات میں جس کی وجہ سے سب ٹریگر ہوا. اچھا یہ عجیب و غریب سوال یہ ہے کہ اب یہ پیکج تو آپ اناؤنس کر کے آئے ایک دن میں, بڑی مشکل سے وقت نکال کر وہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے اور چلے گئے واپس ایک پیکج کا اعلان کر کے. اچھا اعلان کرنا ایک ہمارے یہاں اعلان بہت ہوتے ہیں. میں نے کراچی کے بارے میں اعلان پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں. 50 سال پہلے جس زمانے میں میں رپورٹنگ کرتا تھا ایک اخبار کی, میں بلدیاتی معاملات کی بھی رپورٹنگ میرے ذمہ تھی. اس زمانے میں ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک پورا ایک کراچی کے بارے میں ایک پلان تھا بنا ہوا, جو کہ ورلڈ بینک کی مدد سے بنا تھا. بہت بڑا پلان تھا, کوئی کراچی کے اگلے 50 سال کا ایک یا کچھ اس طرح کا بہت بڑا پلان تھا. وہ سب فائلوں میں رہ گیا, کچھ نہیں ہوا اس کا. تو اب یہ پلان جو ہے, اچھا دوسری سب سے بڑی اس کا ایک سیاسی اینگل دیکھیے وہ یہ ہے کہ کراچی کو مینیج کرنے کی ذمہ داری ان پر ہے جن کا کہ کراچی میں کوئی اسٹیک نہیں ہے یہی طور پر, نہ جن کی کراچی پہ کوئی نمائندگی ہے. مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اسی کے وزیر اعلیٰ ہیں, اسی کے سب اس کی کابینہ ہے. اچھا اس میں کوئی آدمی ان کے پاس ان کا کوئی آدمی جیتا ہی نہیں ہے کراچی سے, تو ان کا کوئی نمائندہ جو ہے پارلیمنٹ کراچی کا کوئی نہیں ہے اس حکومت میں شامل ہیں. ان کے حکومت میں وزیر ہیں, ایک دو ایڈوائزر. نہیں سب سندھ سے ہیں, سب سندھ سے ہیں. تو یہ ایک اچھا. اب اس کے بعد جو انتظامی ڈھانچہ ہے, یعنی ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے میئر جب چلے گئے تو کمشنر کراچی جو بنائے ہیں, اور جو مختلف ڈویژنز میں جو انہوں نے کمشنرز بنائے ہیں, ان میں سے کسی کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, ان کا سب کا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن کو کہ کراچی کا نہ تو پتہ ہے مسائل کا زیادہ, نہ فائلیں دیکھ کر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک نہ آپ کا کوئی دلی تعلق ہے, کوئی ایسا تعلق ہے کراچی سے, تو وہ لوگ کراچی کو مطلب ان کے لیے کراچی کوئی ایسی پرائرٹی نہیں ہے. حالانکہ اس حکومت کا معاملہ تو یہ بھی ہے, سندھ کی جو حکومت ہے کہ صرف کراچی نہیں, انہوں نے سندھ میں اندر جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں کچھ نہیں کیا, جہاں سے ان کی نمائندگی, لاڑکانہ میں کچھ نہیں کیا. تھر جو ہے وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. لیکن کراچی کے حوالے سے جو بات زیادہ کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے ایک تو میٹروپولیٹن شہر ہے, اور کراچی میں صرف یہ کسی ایک کوئی مہاجروں کا شہر نہیں ہے. کراچی میں جتنی بڑی تعداد پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی ہے, جتنی بڑی تعداد صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والوں کی ہے, جی کے پی سے اور بلوچستان سے, بڑی یعنی ایک بڑا مہربان ایک شہر ہے جس نے کہ سب کو جو ہے ساتھ رکھا ہے, نوازا ہے. کبھی کسی ایک زمانے میں فرقے وارانہ ہوتے تھے, لیکن وہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے تھے, سب مل جل کر ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں پتا کہ یہ جو 1100 ارب کا جو یہ پیکج ہے کہ ایک شارٹ ٹرم 3 سال کا ہے, اس کے بعد پھر 5 سال کا ہے. تو یہ 3 سال میں کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا, یہ ابھی ہوا اس کے بعد اب 1 سال تک کچھ پتہ نہیں چلے گا, پھر معلوم ہوگا, پھر وہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. سندھ کی حکومت کہے گی یہ وفاق نے کچھ نہیں کیا, وفاق کہے گا سندھ نے کچھ نہیں کیا. تو وہ یہ اسی طرح کے چلتے رہیں گے, اور اقتدار کی جنگ ہمارے یہاں لوگ جو ہے لڑتے رہتے ہیں. تو وہ ایک افسوسناک قصہ یہی ہے. تو مجھے کوئی بہت زیادہ یعنی آپ پوچھیے تو یہ 1100 ارب کا پیکج لگتا بہت اچھا ہے, لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں لگتی کہ البتہ ایک میں حوالے سے یہ بات, اس کا سیاسی میں آپ کو ذرا سا یہ بتاؤں کہ
آپ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں تو گفتگو ہو رہی ہے تو میں بڑی نرمی سے بہت سلو، ورنہ میں جب اکیلے بیٹھ کے کرتا تھا تو یہ دیتی ہے تو میں بڑا دھواں کرتا ہوں بہت زیادہ ایک، تو وہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ چلیں اب کچھ دوستوں نے کہا بھی کہ آپ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں تو آپ کے آنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ وہ تو، لیکن دیکھیے میں نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ بھئی یہ ہمارے جو فوج کے جو سالار ہیں وہ وزیر اعظم کے آنے سے ایک دن پہلے کراچی پہنچے تھے کہ بھئی وہ کیوں گئے، بھئی ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بلدیاتی معاملات سے فوج کے کمانڈر ان چیف کا کیا تعلق ہے، بھئی نہ تو کوئی دفاعی معاملہ ہے یہ، نہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے یہ، لیکن اب اس کی جو توضیح نظر آتی ہے، وجہ ایکسپلینیشن اس کا نظر آتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ایک اس کا یہ بھی ہے کہ وہ سندھ اور وفاق کے درمیان جو ایک جھگڑا ہے، دو مختلف جماعتیں ایک دوسرے کی اس میں رول کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کراچی بیچارہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی بھی ہے بہت زیادہ، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً ہمارے باجوہ صاحب نے جو سپہ سالار ہیں پاکستان یا فوج کے، انہوں نے کوئی مصالحت کرائی ہے، ظاہر ہے کہ فوج طاقتور شخصیت وہی ہیں، رول کرنے والے بھی بیسیکلی بنیادی طور پر تو فوج ہی کے لوگ ہیں انہی کے، تو انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی میں جو کہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے اور حکومت کے خلاف بہت زیادہ فعال ہے، ان کے درمیان کچھ مصالحت کرائی ہے کہ دونوں مل جل کر کراچی کے معاملے کو طے کریں، تو کیونکہ کراچی کا تعلق آپ کی معیشت کی شہرگاہ ہے، سب کہتے ہیں، میں بھی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ کراچی آپ کے معیشت کی شہرگاہ ہے، ایک واحد پورٹ ہے، آپ کی بڑی پورٹ ہے، گوادر کی تو بن رہی ہے ابھی، تو وہ اگر آپ کراچی جو ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، ایک شہر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ایک پورے ملک کے لوگوں کو جو ایک دے رہا ہے، تو وہ ایک اگر ایسا ہوا ہے، اگر واقعی صحیح ہے کہ ہمارے باجوہ صاحب کے کہنے پر پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب تحریک انصاف جو حکومتیں ہیں ان کے اندر کچھ بے شک در پردہ ہو، پیچھے ہو، کیونکہ بیان بازیاں تو دونوں طرف سے سیاسی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر در پردہ کوئی ارینجمنٹ ایسا ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھی، بالکل صحیح۔ اچھا شاہد صاحب، سوال تو بہت سارے ہیں، لیکن بس آخر میں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ پاکستان واپس آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ حکومت بھی زور لگا رہی ہے اور عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بس وہی دیکھیے، پاکستان کا عجیب قصہ یہی ہے کہ اس میں جو نان ایشوز جو ہے نا ہمارے وہ بہت اہمیت اختیار کی۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باہر کافی پی رہے ہیں کہیں جا کر یا اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، اب یہ سارے جو ہیں وہ موضوعات، اہم موضوعات پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو کہ ریئل ایشوز ہیں، جیسے یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے موٹر وے کا جو ہوا ہے، تو یہ کوئی واقعہ کوئی ایک اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، جی ہاں، اس کے پیچھے کافی وہ ایک بہت مشہور ہے شعر جو کہا جاتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ ایک پروگریشن ہے جو معاملات ہیں اس میں ایک اسی کا، تو وہ ایک آپ ان سب معاملات کو معیشت کے معاملات سے بھی جڑا ہوتا ہے، آپ کے یہاں روزگار کے معاملے ہیں، روٹی روزگار کے مسئلے ہیں، ان سب چیزوں سے جو ہیں آپ چھوڑ کر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، بھائی عیش کرنے دیجیے ان کو آرام سے، اپنے بیٹوں کے پاس ہیں، تو وہ مجھے لیکن لگتا نہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک اس کی ہسٹری میں بھی آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے نا، یہ رولنگ کلاس ایلیٹ جن کا کہ کوئی تعلق پاکستان کے عوام سے نہیں ہے، کوئی تعلق پاکستان کے عوام سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، پاکستان کے عوام ان کے سر پر چھت ہے یا نہیں ہے، رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے پاس لندن میں پینٹ ہاؤسز ہیں، ان کے پاس دبئی کے اندر پینٹ ہاؤسز حویلیاں ہیں، ان کے پاس اور خود جو رہتے ہیں جس طرح پاکستان میں رہتے ہیں، آپ نے ہاں وہ نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھیے آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ جہاں مرضی ہے چلے جائیے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نواز شریف صاحب کے پاس ڈویل نیشنلٹی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اولادوں کے پاس ہے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے جتنے بیوروکریٹ ہیں، ہر فوجی افسروں نے سب نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھیے میں ملتا ہوں وہاں پر اسلام آباد میں، ہر ایک کے پاس دبئی کا اپارٹمنٹ ہے، ہر بریگیڈیئر کرنل کی سطح کے آدمی کے پاس انہوں نے دبئی میں ایک اپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے، آپ سیاستدانوں کو ان کو چھوڑ دیجیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ جو ایلیٹ ہم پر حکمرانی کرنے والے پاکستان پر جو یہ عمرا ہیں جی جو کہ بادشاہ جو ہیں جو کہ زرداریز ہوں شریفس ہوں جو بھی ہوں یہ ان سب نے جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں. جمہوریت کی لڑائی یہ باہر بیٹھ کے لڑتے ہیں. جی ہاں بے نظیر بھٹو نے پوری جمہوریت کی لڑائی جناب جو ہے لندن میں اور دبئی کے جناب ایک بہت بڑا, میں تو اس زمانے میں دبئی میں تھا جی اچھا, اور میں تو ڈان کے لیے رپورٹنگ بھی کرتا تھا, تو میں نے بے نظیر کو کور بھی بہت کیا وہاں سے کئی سالوں تک جب تک وہ دبئی میں تھی. جی تو بات یہ ہے کہ آرام سے وہاں بیٹھ کے, اچھا جو ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں بیچارے وہ بھی اپنے پاس سے خرچ کر کے پیسے ٹک کر کے وہ دبئی آیا کرتے تھے. کئی لوگ میرے گھر پہ ٹھہرتے تھے آ کے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہاں پر ایک کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کے. وہ بے نظیر صاحبہ وہاں سے جمہوریت کی تحریک چلا رہی تھیں. آصف زرداری صاحب ایک نیو یارک کے اپنے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ عرصے رہے جیل میں پرویز مشرف کے آنے کے بعد. اس کے بعد وہ جناب چلے گئے سعودی عرب, چلے گئے ڈیل کر کے, وہاں پہ بڑے سے ایک محل کے اندر جناب وہ رہتے تھے. وہاں سے نکل کے گئے تو وہ لندن چلے گئے, لندن میں رہے, دبئی میں رہے. ان کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, اب میں بتاؤں نواز شریف صاحب کو بلانے کا سب سے آسان طریقہ, جی بتائیے, کل آ جائیں گے. جی بتائیے, لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. آج آپ اعلان کر دیجئے پاکستان میں انتخابات کا, آج اعلان کر دیجئے کہ بھائی کوئی بھی اعلان کر دے, حکومت توڑ کے کوئی اعلان کر دے, کوئی خود عمران خان توڑ کے اعلان کر دے کہ بھائی یہ اب بہت ہو گیا, اب یہ نئی ایک مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں کل سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا نواز شریف صاحب کل مینار پاکستان میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہوں گے. سب ان کی رگے وگے دل کی گردے وردے سب ٹھیک ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب کی کمر عمر سب ٹھیک ہو جائے گی. آج اعلان کر دیجئے. دیکھیے سب سے, لیکن جب تک کہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک قریب نہیں یا کچھ قریب معاملہ ہونے لگے گا تو آ جائیں گے وہ. اب شہباز شریف صاحب جیسے آ گئے, اس لیے آ گئے تھے کچھ کہیں سے کلو ملا تھا کچھ ہو رہا ہے, کچھ ان کی بات چیت چل رہی تھی, کچھ پیچھے جو چلتی رہتی ہیں معاملہ, کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں وہ بھی چلے جائیں گے جلدی. اب یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے, نواز شریف صاحب کے جناب سمدھی اسحاق ڈار صاحب, نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف کے بیٹے سلمان اور شریف, اور دوسرے کون سے ہیں, صرف حمزہ ہیں لاہور میں, ان کے دونوں بیٹے, ان کے داماد, سب کے یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آرام سے ہیں. اچھا یہ سب مفرور, عدالت نے ان کو مفرور کا مطلب مجرم ہے. آپ صرف مریم ہے یہاں, اور صرف مریم یہاں ہے. حمزہ شہباز مجھے یقین چلے جائیں گے, ان کی کمر کی تکلیف ایک دم بڑھے گی, جہاز چارٹر کریں گے چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسا ان کو کوئی اقتدار نزدیک نظر نہ آ رہا ہو, جب تک کوئی پیچھے سے کوئی نہ کوئی بات ہو گئی ہو, وہ آ جائیں گے آرام سے. ڈیل اگر وہ کر کچھ دن اڈیالہ پہ بھی گزار دیں, کچھ بھی کر دیں گے. لیکن سوال ہی نہیں, عدلیہ ایک مذاق ہے آپ کے یہاں. جی ہمارے یہاں بہت عدلیہ محترم, مذاق ہے عدلیہ ایک. اسی اس میں دیکھیے آپ, سپریم کورٹ نے بڑی جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر کہ صاحب کیا حکومت کیا کر رہی ہے, عدلیہ کیا کر رہی ہے. عدلیہ نے ایک بلوچستان کا ایک بڑے سردار, ایک خاندان کا آدمی جو ہے جس نے کہ ایک اپنی گاڑی سے کچل کے پولیس والوں کو مارا تھا, اس کو بری کر دیا عدلیہ نے. جی ہاں. اور عدلیہ نے یہ جو اسی موٹر وے کے واقعے کے جو مجرم ہے ایک, وہ آدمی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ریپ کے کیسز میں ملوث رہا ہے. اسی عدلیہ نے اس کی ضمانت پہ اس کو رہا کیا پہلے. عدلیہ کیا کر رہی ہے آپ کی؟ تو عدلیہ نے اگر نواز شریف وغیرہ ان کو عدلیہ کو کہاں, یہ لوگ گھاس ڈالتے ہیں. ایک وکیل رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے, وہ اپنا چلاتے رہتے ہیں, جب بھی مرضی ہوگی یہ آ جائیں گے. یہ کوئی, میرا جہاں تک خیال ہے نواز شریف کے اندر کوئی نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں, کوئی جناب شہباز, اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی چلے جائیں. اور اگر کوئی ایسی ڈیل ہو گئی ہے کہ 5 سال کی جیسے کراچی کا پیکج ہے نا, ایک شارٹ ٹرم ہے ٹرانسفارمیشن کا 3 سال کا اور ایک 5 سال کا, تو اگر یہ کوئی 3 سال کی ٹرانسفارمیشن کی کوئی ڈیل سیاسی ہو گئی ہے تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے مریم اور شہباز بھی شاید جا کے کبھی کچھ 1-2 سال پھر گزاریں یا آتے جاتے رہیں. نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آ جائیں گے. شکریہ شاد صاحب. اگلے ہفتے پھر ملیں گے, اور ناظرین اگر چاہیں تو اپنے جو خیالات ہیں وہ ہمیں پلیز ای میل کیجیے,
اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ہاں میں بتا دیتا ہوں وہ مجھے بتا دیجیے. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے. دیکھیے آپ یہ جو سنتے ہیں اس پر کوئی فیڈ بیک ہمیں دے تو اچھا ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور مزید بہتر کر سکیں. تو ہمارا ایک جو ہے وہ ashrafshad@5news.com.au. اچھا ashrafshad ون ورڈ ہے @5news.com.au. آپ اس ای میل پر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور شکریہ طیبہ آپ کا. تھینک یو.